شب عاشورہ ہے۔ عاشورہ کی شب وہ شب ہے کہ جہاں پر ولی خدا اپنے سارے پروانوں کو لے کر کربلا کے دشت میں ایک ایسی تاریخ رقم کرنے والا ہے جسے قیامت تک لوگ ایسے یاد کریں گے جیسے یاد کرنے کا حق ہے۔ یقیناً آپ نے ان ایام میں بہت اچھا پرسہ دیا اور پوری کوشش کی، جہاں جہاں مجلس جلوس عزاداری ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہیں سے میں بہرحال، کیونکہ بہرحال مجلس کے بعد تو وقت ہوتا نہیں ہے، میں شکر گزار ہوں خیرالعلم ٹرسٹ کا کہ جنہوں نے یہ دسترخوان سجایا، کہ جس پر ہمیں توفیق ہوئی کہ ہم کربلا کی طرف سیر کر سکیں، اور ہر اس شخص کا کہ جس نے اپنا اس میں کردار ادا کیا، ہر وہ لوگ جنہوں نے جس طریقے سے بھی اپنی کوشش کو ساتھ ساتھ پہنچایا، کیونکہ ایک اکیلا شخص کچھ نہیں کر سکتا، بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں تو کوئی کام چلتا ہے۔ خاص طور پہ ظفر بھائی کا بھی، کہ جنہوں نے اور ان کے پوری ٹیم نے جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ مدد کی اس مجلس کی برپا کرنے کے لیے۔ اجر انسان نہیں دے سکتا اس کا، اجر خدا کے پاس ہے اس کا، کہ جو خدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں تم گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور خدا کے نزدیک رزق پا رہے ہیں، اور وہ جو خدا کے نزدیک رزق پا رہا ہے وہی اسی رزق سے ہمیں بھی عطا کرتا ہے۔ اور یقیناً ہم شہید کی بارگاہ میں جب آتے ہیں، اور وہ بھی سید الشہداء کی بارگاہ میں، تو یقیناً جو ہے وہ خدا بہرحال انتظامیہ کا، پولیس کا، رینجرز کا، سیکیورٹی کا، ہر اس شخص کا، خاص طور پہ اہلِ محلہ کا، کہ جنہیں ان ایام میں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال میں اپنی بات کو، کل والی بات کو دوبارہ کہوں گا کہ آج مجھے بھی آنے میں دیر ہو گئی، بہرحال اس کی وجہ بھی جلوس نکلے ہوئے ہیں، اور وہ سیکیورٹی بہت اچھی بات ہے، سیکیورٹی کی ضرورت بھی ہے، جلوس کا بھی خیال رکھیں، لیکن دنیا دیکھیں ترقی کر چکی ہے اس ٹائم۔ خدا کرے کہ یہ بات ہماری ان اداروں تک پہنچے۔ دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے کہ کہیں پہ بھی کچھ ہوتا ہے تو آلٹرنیٹو راستے بنا دیے جاتے ہیں۔ جب پتہ ہے کہ ہر سال فلانی جگہ، فلانی تاریخ، فلانے ٹائم پہ جلوس نکلے گا، تو گورنمنٹ کیوں نہیں سرکولر جاری کرتی تاکہ لوگوں کو مشکل نہ ہو؟ مگر کیا جو بیٹھے ہوئے ہیں اداروں کے اندر، وہ کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بڑی بڑی پالیسی میکر بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پوری دنیا بھیجا جاتا ہے ڈیپوٹیشن پر کہ جاؤ فلانے ملک میں، جاؤ فلانے قانون کو سیکھو۔ یہ کرتے کیا ہیں وہاں جا کے؟ یہ کون سکھائے گا؟ عزیزان محترم، آج کتنے لوگ مریض کتنے ہاسپٹل میں مریض نہیں پہنچ پا رہا، 40 کنٹینر لگا کر پورے راستوں کو بند کیا ہوا ہے۔ خوب کوئی آلٹرنیٹ دے نا۔ جب گوگل میپ آپ کو آلٹرنیٹ دے سکتا ہے تو آپ کی عقلیں اتنی بڑی نہیں ہے کہ آلٹرنیٹ دے۔ آپ گوگل میپ پہ راستہ ڈالیں، 10 راستے آپ کو بتاتا ہے وہ، تو آپ کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہے کوئی۔ کر کے رہے ہیں بیٹھے ہوئے آپ اداروں کے اندر؟
بس شیعوں کو ایسا دکھا دو کہ لوگوں کو نفرت ہو جائے شیعوں سے، مگر یاد رکھیے گا لبنان میں بھی انہوں نے دیوار سے لگانے کی کوشش کی تھی، آج حزب اللہ نے پوری دنیا کو دیوار پہ لگا دیا ہے۔ یار زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ دور چلا گیا، اب تو ویسے بھی یزید دنیا کا اپنے مرنے کے دن گن رہا ہے، اب دن دور نہیں ہے۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی کر لو، جب ہواؤں فضاؤں کو چیرتے ہوئے تمہارے $1,000,000 کے جہازوں کو گرا سکتے ہیں، تمہارے قبض حکومتوں کے تمہارے کمرے کی تصویروں کو کھینچ کر دنیا کو دکھا سکتے ہیں، تو یہ جان لو کہ ہم اتنے قریب ہیں، ایک اشارہ آیا نا سب الٹ کے رکھ دیں گے۔ کربلا 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 کربلا۔ خوب اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب بولے مولانا صاحب آخری دن ہمیں کیوں ڈرا کے جا رہے ہیں؟ اب ڈرنا کیسا؟ اتنے دن سے یہی تو آپ کا ذہن آمادہ کر رہا تھا میں کہ کربلا بیدار کرنے کے لیے ہے، سلانے کے لیے نہیں ہے۔ کربلا یہ جو دنیا کی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، اور یہ دیکھیں یہ آپ کو خود سوچنا ہے، اب ضروری تھوڑی ہر بات آ کے ممبر سے شخص بتائے آپ کو، نہیں، آپ کو خود سوچنا ہے کہ جو درسگاہ جگانے کے لیے ہے اگر اس پر سلانے والے بیٹھ جائیں تو کس کا قصور ہے؟ آپ سنیں گے تو قصور ہے۔ کیوں سلانے والے ممبروں پر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بیدار نہیں کیا جا رہا۔ کربلا صرف کریا کرنے کا نام نہیں ہے۔ کربلا آپ آئیں، مجلس سنیں، چلے جائیں، اور محلے میں، گلی میں، شہر میں، ملک میں فساد ہو رہا ہے، تباہی ہو رہی ہے، لوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، آپ بولے نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر یہ مجلس حسین کی مجلس نہیں ہے، پھر یہ آپ اپنی خواہشات کی آرزوؤں کو پورا کر رہے ہیں۔ وہ یہ آپ کو بیدار ہونا چاہیے کہ جو ممبر پر آئے، اول تو وہ آ کہاں سے رہا ہے، یہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ وہ ہمارا کسی سے وہی نہیں ہے، ہم تو جوڑنے کے لیے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، کسی شخص کی بات نہیں ہے، نہ کسی گروہ کی بات ہے۔ ہمارا مشترکہ چیز ولایت علی ابن ابی طالب ہے، جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن آنے والا کیا ولایت کے نظام کے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے؟ اور یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ آ کر تفرقہ پیدا کر رہا ہے مومنین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان۔ کوئی ایسی بات کوئی نہ کرے، کتنی باتیں کرنے کو ہیں، اتنے دن ہم نے بھی گفتگو کی، کوشش پوری کی، بھلا ٹوٹے پھوٹے لفظ تھے، لیکن جو شخص آ کر مومنین کو آپس میں اختلاف کروائے، اہل سنت کے درمیان میں اختلاف پیدا کرائے، وہ ولایت کے نظام کے آپ کو قریب نہیں کرے گا عزیزان محترم، وہ آپ کو دور کرنے آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے بھیجا گیا ہے دور کرنے کے لیے۔ دشمن شناسی مہم ہے، یہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تھوڑی آپ بیٹھ جائیں گے، ہاں جو بیٹھ گیا چومتے رہیں اس کو بیٹھ کے، وہ بھی تو چوم رہے تھے اس زمانے کے اندر، جو کہ ممبر رسول، جبکہ ممبر نہیں تھا، امام سجاد نے اسے ممبر کہا ہی نہیں، امام نے کہا لکڑی کے تختے ہیں جس پر یہ بیٹھا ہوا ہے۔ خوب ایسے ہی گھر کوئی شخص آ کر بیٹھ جائے اور آپ کو تباہ و بربادی کی طرف لے جائے، اس کی ڈوریں کہاں سے ہل رہی ہیں، اتنی بصیرت تو امام حسین کی مجلس دیتی ہے عزیزان محترم۔ کون کہاں سے کیا کرنے آیا ہے، کیا بتانے آیا ہے، نہیں تو پھر قصور ہمیں کچھ نہیں فرق پڑنے والا ہے، ہمارا نقصان ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہم پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہم لوگوں کو، پھر ہمیں اور دیر ہو جائے گی، اور وہ آئے گا اور وہ انا بقیت اللہ کا نعرہ لگائے گا۔ یہ ہوگا کہ ہم اس آواز کو سن نہیں پائیں گے، اور سن بھی لیا تو اٹھ نہیں پائیں گے، یاد رکھیے گا،
اٹھنا ضروری ہے آواز کے لیے، اور وہ کہاں سے؟ یہیں سے اٹھیں گے آپ، یہیں سے نفس پاک ہوں گے، یہیں سے قلب پاک ہوں گے۔ بات کریں، کیوں نہیں بات کرتے؟ زبان کھولے، انسان حق کی بات کرے، حق پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ لائن کو ڈال دینا پرمٹ کے اندر کہ جہاں دھماکہ ہوگا اس کا ذمہ دار وہی ہے جو مجلس کروا رہا ہے، یہ ڈالی کس نے ہے؟ یا پوچھیں کون ہے یہ جو یہ پالیسی بناتا ہے؟ یہ کون سا قانون ہے دنیا کا کہ جس کے گھر میں مر جائے وہی ذمہ دار ہے؟ اب آپ خاموش بیٹھے رہیں، وہ سب کرتے رہیں، آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، نہ کوئی ممبر بولے نہ کوئی مجلس بولے، تو پھر آپ کا یزید وقت کا اسی طرح تو حاکم ہو گیا پوری دنیا کے اندر کہ کسی نے کچھ بولا نہیں، پورے طول تاریخ میں کسی نے کچھ نہیں بولا۔ ہاں مگر ایک مرد بزرگ پیدا ہوا، اس نے پوری دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دیا۔ 100 سالہ پلاننگ کو کب اترے تھے یہ؟ ہند کے اندر 1800 کچھ میں، یعنی 200 سال سے پلان کر کر چائے لینے آئے تھے۔ یہ چائے لینے آئے تھے نا ہندوستان، کیا کیا انہوں نے؟ آج تک کشمیر جیسا زخم بر صغیر پر لگا کر چلے گئے۔ مجلس نہیں ہو پا رہی ہے، ماتم نہیں ہو پا رہا، کرفیو لگا ہوا ہے وہاں پر، اور ہمارے بڑے بڑے مسلمان حکمراں ان کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں بول رہے؟ اور جو بول رہا ہے وہ کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ جہاں حسین ہے وہیں حق کی بات کی جائے گی، وہ جہاں حسین نہیں ہے وہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امام حسین فراگیر شخصیت ہیں عالم کی۔ جانو تو بس میں آپ کو زیادہ زحمت دوں گا، شب عاشورہ ہے، شام غریبہ ہے، میں 10 بستہ آپ کے آگے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں اتنے دنوں میں نے آپ کو تکلیف دی، زحمت دی، میری کوئی بات دانستہ غیر دانستہ، مستقیم غیر مستقیم، کسی شخص کو کسی گروہ کو بری لگی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہدف میرا قتل دل دکھانا نہیں ہے کسی کا، ہدف یہ ہے کہ بہرحال ہم کسی طریقے سے اس عالم کو پہچانیں جس عالم میں امام حسین اپنے اصحاب کو لے کے گئے ہیں۔ سخت ہے لیکن پہنچنا پڑے گا۔ کیوں وہ عالم جس کو ادارہ کیا امام حسین نے، وہ صرف یہ عالم نہیں تھا، اس عالم کی بات نہیں تھی عزیزان محترم۔ عاشورہ حلقہ وصل ہے انبیاء کی بعثت کا۔ نہیں سمجھ پائے آپ؟ حلقہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک نبی مبعوث ہوا، دوسرا نبی مبعوث ہوا، تیسرا نبی، ان کو جوڑنے کا جو وسیلہ ہے وہ سید الشہداء ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ سب 1,24,000 کا کام ختم ہو رہا تھا۔ کیوں ختم ہو رہا تھا؟ کیونکہ جو سامنے لشکر تھا وہ ایک شخص نہیں تھا، وہ نظام تھا پورا، اور وہ نظام اس مقابلے میں جو اللہ کا نظام تھا اس نے واضح کہہ دیا، اس نے ممبر پر بیٹھتے ہی واضح کہا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ کتنا بڑا کام کر دیا اس نے کہ 1,24,000 پیغمبر اس آخری نبی تک کے لیے نبوت ہوئی، سارا کام ہو گیا، اور اسی ممبر پر آ کر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈھونگ تھا۔ یعنی کیا کر رہا ہے؟ یعنی سب کو کاٹ رہا ہے۔ قوم کیا کر رہی تھی؟ سو رہی تھی۔ کتنے لوگ اٹھے؟ وہ چاہتا کیا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ اس نظام کو ختم کرے، ختم کر دے۔ اس کے اجداد نے بھی یہی کیا اپنے حساب سے جو کر سکتے تھے۔ اب کیا چیز مشکل میں آ رہی تھی؟ اس زاویے سے سوچیں، پورے انبیاء کی نبوت کا جو کام تھا وہ مشکل میں آ رہا تھا۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ مذاکرے ہونے چاہیے تھے، بات ہونی چاہیے تھی، نہیں،
بات اور مذاکرے پہلے درجے پر ہوتے ہیں، جہاں پر ابھی کوئی شروعات ہو یا شخصیتیں ہوں۔ جب مقابلے میں حدود الہی کو توڑ کر نئے حدود بنائے جا رہے ہوں تو پھر بات نہیں ہوتی، پھر ان حدودوں کو توڑ کر اللہ کے حدود قائم کرنے پڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے حسین نے؟ امام زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس میں چند دن جو آپ کو زحمت دی ہے اسی کو میں سمیٹتا اور کسی مقام تک خدا کرے کہ ہم پہنچ جائیں۔ اب یہ معرکے کو امام نے خود ذمہ داری کے ساتھ اس کو مینیج کیا ہے امام حسین نے۔ یہ معرکہ وہ مدینہ میں کرنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ مدینہ میں ہی امام کی گردن ہٹا دی جائے، لیکن نہیں، امام مکہ، ان کا مکہ میں کام کو ختم کر دو رفع دفع ہو جائے گا، نہیں، امام نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا، دشمن کھینچ کے نہیں لایا ہے، یاد رکھیے گا امام کو، امام دشمن کو کھینچ کے لائے ہیں، امام کھینچ کے لائے ہیں۔ امام کو اگر وہ ویسے مار دیتے تو کوئی بات کہہ سکتے تھے، نہیں، جو اس طرف باطن میں چھپی ہوئی طاغوت کی ولایت تھی، امام اسے ظہور دینا چاہتے تھے کربلا کے اندر، کہ میں دکھاؤں ان کو کہ یہ کتنے ذلیل اور پست ہیں کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی پانی نہیں دیں گے۔ یہ اگر برپا نہ کیا جاتا تو کیسے پتا چلتا یہ کتنے لعین تھے؟ امام نے انہیں بلایا، مجبور کیا۔ اس زاویے سے دیکھیں کربلا کو، ہمیں تو زاویہ دکھایا ہی نہیں جاتا کربلا کا۔ کیا وجہ ہے کہ آج صرف ایک حرم ہے پوری دنیا کے اندر کہ ملائکہ، انبیاء، ائمہ اس حرم کی زیارت کرنے آتے ہیں شب جمعہ؟ کیا وجہ ہے؟ کیا چیز ہے؟ ہمارا استاد میر باقری کہتے ہیں کہ وقت کا امام بھی ہر شب جمعہ زیارت پہ جاتا ہے، لیکن ہر شب جمعہ جب وہ کربلا پہنچتا ہے تو ہر وقت اس کو، ان کی ذات کو ایک نیا وجود دکھایا جاتا ہے۔ یعنی اس عالم میں امام حسین کے مقامات اتنے بلند ہیں کہ انبیاء بھی کربلا اتر رہے ہیں ان مقامات کو دیکھنے کے لیے۔ یہ کربلا کا پہلو ہم نے اس کو درک نہیں کیا کبھی کہ کیا وجہ ہے آخر، کیوں آپ کا اور میرا دل کھنچتا ہے کربلا کربلا کربلا۔ بھائی آپ جب زیارت پہ جاتے ہیں عراق تو آپ نجف بھی تو جاتے ہیں، کاظمین بھی جاتے ہیں، سامرا بھی جاتے ہیں، مگر آپ سے پوچھے آپ کبھی زیارت پہ جا رہے ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کربلا جا رہا ہوں۔ زیارت پہ جانا ہے؟ ہاں کربلا جانا ہے۔ بھائی اور بھی زیارتیں ہیں؟ نہیں، وہ تو ہیں، جاتے بھی ہیں، نہیں، کربلا صرف پہنچنا۔ کیوں؟ کیونکہ پورا کائنات ایک عجیب کشش کے ذریعے سے کربلا کی طرف کھنچ رہا ہے۔ یہ کیا مقام ہے؟ یہ وہ مقامات ہیں جنہیں میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک روایت کو بیان کیا کہ روزے محشر بہت سارے لوگوں کو کھینچ کھینچ کر جنت میں لے کے جانے کی کوشش کریں، مگر وہ نہیں جائیں گے۔ جنت شکوہ کرے گی، کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آواز آئے گی، ان کی جنت حسین ہے، ان کی جنت حسین ہے، یہ حسین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کیا مقام ہے؟ میں کب دیکھوں گا اس مقام کو؟ کوشش تو کروں۔ نہیں در کر سکتے ہم ان مقامات کو جو اصحاب امام حسین کے تھے، نہیں ہو سکتا کوئی امام حسین کے صحابیوں جیسا، مگر راستہ تو انہوں نے دکھایا نا کہ یہ راستہ ہے، اس راستے جیسے ہو جاؤ، اس معرکے سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو معرکہ کل ہونا ہے یہ بہت بڑا معرکہ ہے،
یہ نارمل کوئی لڑائی یا جنگ نہیں ہے، یہاں پورا جنود طاغوت کا سامنے کھڑا ہوا ہے، پورا جو فرعون کے اندر تھا، جو نمرود کے اندر تھا، جو شداد کے اندر تھا، ہر دور کے باطل کا وجود آج جمع ہو کر انبیاء کے وارث کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ اس طرح دیکھیں کربلا کو، کتنا بڑا معرکہ ہے یہ۔ تبھی تو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے عیسیٰ کے وارث، اے موسیٰ کے وارث، اے محمد کے وارث، اے علی کے وارث، اے فاطمہ کے وارث۔ کیوں ہے یہ وارث؟ کیوں ہے یہ وہ شخص کہ جب پشت پیغمبر پر سجدے کی حالت میں آیا ہے تو وہی نازل ہو گئی، سجدے کو طولانی کر دو۔ کیوں ہے کہ جب رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین آتے ہوئے گرے، رسول نے خطبے کو توڑ کر امام حسین کو پکڑا ہے۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ شخص؟ یہ وجود کیسا ہے؟ کیا تعلیمات ہیں عاشورہ کی کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ کو عاشورہ کا درس دے رہے ہیں۔ بعد میں توریت آئی، حضرت موسیٰ کو دکھایا کہ کتنا بڑا امتحان ہونا ہے، اسی لیے اس امتحان کے لیے پھر حضرت موسیٰ نے بھی اپنے امتحان کے لیے تیار ہوئے، مگر آسان تھا فرعون کا مقابلہ۔ ہم عاشورہ کو کیسے لیتے ہیں؟ ہم کس طرح سمجھتے ہیں عاشورہ کو؟ ایک دن تھا گزر جائے گا؟ نہیں، یہ عاشورہ ہی ہے جو حاکم ہے پورے کائنات کی ملاکوت کے اوپر، عاشورہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا تھا آج، کوئی شخص نماز، ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، اپنی نماز سے پہلے کربلا کی طرف منہ کرتے تھے، کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پھر نماز شروع کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ مولانا کیا ہو گیا ہے، یہ کوئی نیا فتویٰ آ گیا ہے؟ کہا نہیں، میری نماز حسین کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، سب کی نماز کو حسین ہے، یعنی کوئی معاملہ کچھ اور ہے۔ اچھا کیوں ہمیں اس معاملے کو اتنے بڑے کینوس میں دیکھنا ہے؟ کیوں ہمیں اس کی مختلف وجوہات دیکھنی ہے کہ مجھے نہیں پتا میں کتنا کب آپ کو پہنچا پایا یا نہیں پہنچا پایا؟ کیوں دیکھنا ہے کربلا کو اس طرح؟ کیوں دیکھنا ہے اس طرح جس طرح امام حسین اپنے اعصاب کو دکھا رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو میں نے آپ کو روز تکرار کرتا ہوں تاکہ ذہنوں میں چند جملے باقی رہ جائیں۔ کیا کہا؟ اگر خون کا بذل کر سکتے ہو، خون کی سخاوت کر سکتے ہو، جان ہتھیلی پہ رکھ سکتے ہو، خدا سے ملاقات چاہتے ہو، دنیا ترک کر سکتے ہو، پھر ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ کیوں امام ایسی تیاری کر رہے ہیں؟ کیوں امام نے جمع کیا وہاں پر پورا معاملہ؟ کیوں کیا؟ کیونکہ بقا بشریت کی کربلا کے اندر ہے، اور اسی عاشورہ کے بطن سے ظہور نے نکلنا ہے۔ یعنی جب آپ عاشورہ کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ جو ظہور کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اس میں کیسے لوگ چاہیے، کیا شرائط چاہیے، اور معرکہ کتنا بڑا ہونے والا ہے۔ یا آپ کیا سمجھ رہے ہیں امام کا ظہور ہوگا، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، خبر آئے گی مولا کا ظہور ہو گیا، چلے جی اپنے اپنے کاموں میں صبح آفس جائیں، ایسے ہوگا؟ یا جو ظہور ہوگا تو بس یہ جو دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے بس اسی ترقی کو تھوڑا سا آگے کر دیں گے تو وہ ظہور کا زمانہ ہوگا؟ نہیں، یہ ساختار جو دنیا کے اندر ابھی حاکم ہے یہ تو ویسٹرنائزیشن کا ساختار ہے، یہ تو اس کا ڈیزائن کیا ہوا دنیا ہے، یہ تو وہ ڈیزائن کر رہا ہے، یہ تو سب اسی کا ہے۔ یہ اخلاق جس کی وہ باتیں کرتا ہے، تمدن جس کی وہ باتیں کرتا ہے، کلچر جس کی وہ باتیں کرتا ہے، یہ تو اس کا کلچر ہے۔ بس یہی کلچر تھوڑا سا ترقی ہو جائے گا، امام کا ظہور آ جائے گا۔ یعنی ہم کیوں اتنی غفلت میں ہیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ؟ وہ انسان بنانے میں لگا ہوا ہے غرب، ویسٹ۔ انسان کیسا بندہ چاہیے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں جس کا اخلاق ایسا ہو
وہ تربیت کر رہا ہے ذہنوں کی. اس کے بس میں نہیں آ رہا کہ انسان کو بنا دے، پورے انسان کو، روبوٹ تو بنا دیا اس نے، انسان بنا دے. وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، وہ انسان کی انشورنس کے لیے انسان بنا رہا ہے. یہ تم مر جاؤ گے، دوسرا انسان تمہاری جگہ پہ آئے گا، تمہاری میموری، تمہارا حافظہ اس میں ڈال دیں گے، تم زندہ رہو گے. کہاں سوچ رہا ہے وہ؟ کیا تھیوریز پیش کر رہا ہے وہ اس ٹائم؟ کتنا ہمارا مطالعہ ہے، کتنی ہماری سوچ ہے، کتنی ہماری نگاہ ہے کائنات کے نظام کے اوپر. کون سے سسٹم حاکم ہے؟ کیا یہی اکنامکس کا سسٹم حاکم ہوگا جب امام آئیں گے؟ کیا یہی بینکنگ سسٹمز ہوں گے؟ کیا یہی معاشرے میں اوپر نیچے چڑھاؤ جو ہے یہی رہے گا؟ کیا آئے گا اور کہاں سے نکلے گا؟ یہی عاشورہ سے نکلے گا ظہور. یہی وجہ ہے کہ وقت کے امام جب ظہور فرمائیں گے تو یہی کہیں گے، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا مارا گیا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کون ہوں. ہمیں اس کے لیے آمادہ ہونا ہے. جانے وہ تو بہت بڑا معرکہ ہے جو اس ٹائم دنیا میں وجود میں آنا ہے. میں نے آپ کا وقت اتنے دنوں اس لیے لیا ہے کیونکہ وارث تنہا گھوم رہا ہے دنیا کے اندر، انتظار کر رہا ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں لوگ میرے جد کو رونے آ رہے ہیں، میرے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہے؟ سوالیہ نشان ہے ساری دنیا کی مجلسوں پہ کہ اگر عاشورہ کے بطن سے 313 پیدا نہیں ہو پائیں گے تو کہاں سے پیدا ہوں گے 313؟ آپ بولے میں مولانا میں تو نہیں ہو سکتا 313. کیوں؟ میں کیسے ہوں گا؟ کیوں نہیں ہوں گے آپ؟ کون سی حدیث ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ نہیں ہوں گے؟ صلاحیتیں پیدا کریں، اپنے باطن کو پاک کریں. جب اندر صاف ہوگا تو خود بخود حقیقی ولایت آپ کے ظاہر پر چھا جائے گی. باطن صاف کریں. کربلا صفائی کے لیے تو ہے. کیوں بلا رہے ہیں آپ کو امام حسین؟ آؤ گریہ کرو، رو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. مگر جب یہاں سے اٹھ کے جانا، دیکھو گناہ نہیں کرنا. نگاہوں نے غلطیاں کر لی، دیکھو مگر جب حسین پر آنسو ٹپکے نا تو اب ان آنکھوں سے کسی نامحرم کو مت دیکھنا. دیکھو زبان سے حسین حسین کہا ہے نا، اب زبان پاک ہو گئی ہے. دیکھو زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنا. ذہن میں کربلا کا تصور آیا نا مصائب سنتے وقت تو ذہن پاک ہو گیا ہے. دیکھو اب ذہن میں کوئی غلط چیز مت سوچنا. اور ہماری ماؤں بہنوں کے لیے کہ زینب کی چادر پہ گریہ کیا ہے نا تو اپنی چادر کی حفاظت کرنا. یہ ہے نا کربلا. اور اگر یہ نہیں کر رہا، یہ لیسٹ کام ہے، یہ کم سے کم کام ہے جو مجلس سے اٹھ کے کرنا ہے. یہ کم سے کم کام ہے. اور بڑے سے بڑا کام عشق کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے. بڑے سے بڑا کام، یہ ہمارے لیے بڑا کام ہے. لیکن جو انہوں نے کیا ہے انہوں نے بھی اس کام کو کہا ہے کہ یہ کم سے کم کام. کیا کام ہے؟ عشق کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اگر اندر آنا ہے تو سر کٹوا کے آنا پڑے گا. یہ کیسا عشق ہے؟ یہ کیسا دروازہ ہے؟ شرط یہی ہے جس کے سردار نے سر دے دیا اس کے ماننے والے سروں کو لے کر ٹہلتے ہو. خوب یہ باطن ہے کربلا میرے وجود کو جلا رہی ہے. میری سمجھ نہیں آتا کہ میں کربلا پہنچوں اور کربلا کی خاک میں اپنے آپ کو فنا کر دوں. میری کوئی پہچان نہیں ہے جنان محترم. اگر کوئی جانتا بھی ہے تو صرف حسین کی وجہ سے. کچھ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں، اور ان چند دنوں میں تو ویسے ہی کچھ نہیں ہونا چاہیے. صرف حسین ہو بس. اسی نام کو کائنات کی فضاؤں میں اتنا بلند کرے کہ ہماری آوازیں عرش کے
سیدھے ہاتھ پہ جہاں یہ لکھا ہوا ہے وہاں تک پہنچے، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہ ضروری ہے وجود، مولا نے اپنے وجود کو لے کر آپ کی خدمت میں کھڑا۔ شب عاشورہ ہے عزیزان محترم، میں ظاہر ہے اس میں ہمیں مغموم رہنا ہے، غم کی حالت ہونی چاہیے، چہرہ غم میں ہو۔ بس میں نے آپ کو بہت زحمتیں دی اتنے دن تک، انشاءاللہ توفیق ہوئی تو جو عباس ٹاؤن میں خمسہ پڑھنا ہے کوشش کریں گے ان گفتگوؤں کو وہاں جاری رکھیں، لیکن یہ سمجھ لیں خلاصہ، کربلا راستہ ہے ظہور تک پہنچنے کے لیے۔ اگر ظہور میں جانا ہے کربلا آنا پڑے گا، اور کربلا آ گئے تو کربلا کے تقاضے کچھ مانگتے ہیں، ان کو ادا کریں، ظہور خود بخود منتظر ہوگا، آپ کا منتظر ہوگا۔ ہر جوان جو کر سکتا ہے، جو اس کے اندر صلاحیت ہے، جو اس کے پاس علم ہے، جو اس کا پروفیشن ہے، اسی پروفیشن کو اپنے وقت کے امام کے لیے پیشن بنائیں۔ چاہے آپ کچھ بھی کرتے ہوں، اپنے اندر صلاحیتوں کو اتنا اوپر لے جائیں کہ وقت کا امام آپ کا انتخاب کرے۔ صلاحیت تو یہی ہونی چاہیے نا کہ میں، کمال تو یہی ہے کہ میں تو کہتا ہوں آپ میرے مولا ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ مولا یہ کہیں کہ ہاں یہ میرا مولا ہی ہے۔ بھئی ابھی مولا کون ہے؟ وقت کا امام ہے، تو مولائی کس کا ہونا چاہیے؟ وقت کے امام کا مولائی ہونا چاہیے۔ محبتیں پیدا کریں۔ امام حسین جوڑنے کے لیے ہیں، کوئی امام حسین کو محدود نہ کرے کہ شیعوں کا امام، نہیں، امام حسین دنیا کا امام ہے۔ اس وقت جب امام کربلا میں تھے تو کئی ہزار عالم جھکے ہوئے تھے کربلا کے اوپر، یعنی ہم نے تو قید کر دیا ہے نا سنی شیعہ یہ وہ، نا، فراگیر شخصیت۔ ایک بہت بڑا کرسچن کا پوپ ہے، اس نے کہا کہ اگر ہمارے پاس حسین ہوتے نا تو میں حسین کا پرچم لے کر پوری دنیا کو کرسچن کر چکا ہوتا۔ ہم نے کیا کیا؟ جو آ رہا تھا ان کو بھی بھگا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نہیں سمجھ پائے امام حسین کی شخصیت کو۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کئی عالم کربلا کی طرف متوجہ ہیں، بس یہیں تک میں نے آپ کو لانا تھا۔ شام شب عاشورہ، ہم تو آج پوری رات جاگیں گے، آپ اعمال بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے، لیکن پھر بھی آپ جب کہیں تھکیں گے تو بیٹھ جائیں گے، کہیں تھکیں گے پیاس لگے گی آپ پانی بھی پی لیں گے، بھوک لگے گی کھانا بھی کھا لیں گے، مگر میرا سلام ہو ان پر کہ جن کی خیموں میں پانی نہیں ہے، ہر خیمے میں ایک الگ کیفیت ہے۔ کہیں کوئی ماں بیٹے کو گلے لگائے بیٹھی ہے، کہیں کوئی بھائی کے ساتھ بیٹھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کل جب رات ہوگی نا تو کئی فرد خیموں میں نہیں ہوں گے، بلکہ میں نے خیموں کا تو نام خامخواہ لے لیا، خیمے ہی نہیں ہوں گے، خیمے ہی نہیں ہوں گے۔ تو ایک ماں جو آج 6 ماہ کے بچے کو لے کے بیٹھی ہے، کل وہ جلے ہوئے جھولے کو جلائے گی۔ رونے کی شب ہے، گریے کی شب ہے۔ آج کی رات
مانگنا نہیں ہے کچھ، کیسے مانگیں گے آج کی رات؟ بھئی زہرا کا لال اجڑنے والا ہے اور ہم اپنے لیے مانگیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں کیسے مانگ سکتا ہوں کچھ؟ کیسے مانگوں؟ میں کیا مانگوں؟ زہرا کی کمائی، آج آخری رات ہے۔ ہاں حضرت امام نے آج کی رات کو تقسیم کیا امام نے۔ ایک حصہ عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، نماز قرآن تلاوت ہو رہی، ایک حصہ اپنے اصحاب کے لیے، ایک حصہ امام نے اپنے اہل بیت کے لیے۔ رات گزری، امام نے سارے اصحاب کو خیموں میں بلایا اور ان سے کہا دیکھو ان کی جنگ میرے سے ہے اور انہوں نے میرے ساتھ جو کرنا ہے، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ اللہ سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، مولا یعنی یہاں تک آ کر اب آپ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ؟ یعنی امام، لیکن امام کو پتا تھا یہ جانے والے نہیں ہیں، لیکن امام دکھانا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے۔ شمع گل کی گئی، بجھائی گئی کہ شاید سامنے میں شرم آ رہی ہے، ویسے چلے جائیں۔ شمع جلی مگر کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا۔ کھڑے ہو گئے اصحاب، کہا مولا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ مار کر ٹکڑے کیا جائے، ٹکڑے کر کے خاک اڑا دی جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ امام دکھانا چاہ رہے تھے کہ میں نے کن ہیرو کا انتخاب کیا ہے کربلا میں، یہی تو دکھانا چاہ رہے تھے۔ لیکن امتحان سخت تھا، امام جانتے تھے کہ امتحان ہے، امتحان سخت ہے۔ ہاں زیادہ محترم، اب الگ الگ خیمے ہیں، ہر ایک خیمہ بنی ہاشم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس بنی ہاشم کو کہ دیکھو یہ جو اصحاب ہیں نا یہ ہمارے مہمان ہیں، کل کو لوگ یہ نہ کہیں مہمانوں کو بلا کر جو ہے وہ مروا دیا، تو دیکھو پہل کرنی ہے۔ ادھر حبیب ابن مظاہر اصحاب کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں سب کو، دیکھو یہ آل رسول ہیں، یہ آل رسول ہیں، کہیں یہ نہ ہو یہ ہم سے پہلے چلے جائیں۔ عجیب کیفیت ہے نا، عجیب کیفیت ہے۔ وہ شب عاشورہ ہے، روایتیں بہت ساری ہیں، تو حمید ابن مسلم سے روایت ہے، ہلال سے مختلف روایتیں ہیں۔ امام خیموں سے نکلے، امام نے دیکھا پیچھے کوئی آ رہا، بھاگا اور کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ اکیلے؟ مولا رات ہے آپ جا رہے ہیں؟ ہاں چلو۔ مولا ایک ایک مقام پر جا رہے ہیں۔ کہا مولا یہ کون سا مقام؟ یہ کون سا؟ کہا یہ مقام ہے یہاں عباس گریں گے۔ تو روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے، یہاں قبر گرے گا، مقام بتا رہے ہیں کون کہاں گرے گا۔ ایک جگہ آئی گودی تھی، یعنی نیچے کی طرف جگہ تھی۔ اچھا یہ نیچے کی طرف جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جگہ نیچے تھی، اس کی کچھ وجوہات ہیں، لیکن تصور وہ کر سکتا ہے جو حرم امام حسین گیا۔ خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ میں جب پہلی دفعہ گیا تو میں نے اس مقام کو قتل گودی گاہ جہاں پر امام کو کیا، میں نے وہاں دیکھا، ظاہر حرم بن چکا ہے، لیکن میں نے بعد میں دیکھا کہ یہاں پر سیڑھیاں اونچی اونچی ہیں اس کی طرف، اور اس ہی اونچائی پر پیچھے حرم سے باہر میں نے تصور کیا تلہ زینبیہ ہے۔ وہ جگہ نیچے ہے، تلہ زینبیہ بہت اونچی جگہ پر ہے، یہ چند قدموں کا فاصلہ ہے صرف۔
خب یہ جب وہاں گئے تو امام نے ساتھ کو تم جاؤ، کہا کیوں بھیج دیا؟ کیونکہ کوئی مستور پہلے سے وہاں پر آئی ہوئی ہے۔ اب یہ مستور کون ہے؟ تھوڑا لے کے چلوں آپ کو مدینہ۔ یہ وہ مستور ہے جو اپنے گھر سے اپنے بابا کے قبر تک فاصلہ کتنا ہے؟ دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، فاصلہ کتنا ہے؟ تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ اس فاصلے تک بھی جاتے ہوئے یہ مستور کئی جگہ بیٹھتی ہے، کئی جگہ اٹھتی ہے۔ کیوں؟ بہت بوڑھی ہے، بہت زیادہ اس کی نہیں، 18 سال کی ہے، تو اس سے چلا کیوں نہیں جاتا؟ اس سے کیوں نہیں چلا جاتا؟ دنیا کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، ہم نے متصل ہونا ہے نا، کوئی آئے نہ آئے سیدہ ضرور آتی ہے مجلس کے اندر، یا سیدہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، قبول کیجیے گا آپ سیدہ۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کی جب پسلیاں ٹوٹ جائیں نا تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھائی بڑا گریہ کیا، خدا قبول کرے۔ بھائی دیکھنا ابھی تو شب عاشورہ ہے نا، ابھی تو امام حسین کو آپ اپنی ماں کا پرسہ دے سکتے ہیں نا۔ بھائی بعد میں روزہ عاشورہ کے بعد آپ پھر حسین کا پرسہ ماں کو دیجئے گا۔ بھائی وہ جو اپنے گھر سے اپنے بابا کے حرم تک نہیں جا سکتی، وہ مدینہ سے کربلا آئی ہوئی ہے، نہ جانے کیسے آئی۔ ہاں دادارن محترم، راحت گزری، میرے مولا خیموں سے گزرے، اللہ اکبر۔ ہاں خیمے میں گئے، کس کے خیمے میں؟ یہ وہ خیمہ ہے کہ جہاں بہن بھائی بیٹھ رہے ہیں۔ یہ رات ہے نا، اب یہ رات ڈھل جائے گی، یہ بہن بھائی جدا ہونے والے ہیں۔ اب بھائی بہن کو بتا رہے ہیں کیا، کیسے، کب، اب کیا کرنا ہے، کیونکہ اب سب کچھ زینب کے ہاتھ میں ہے نا۔ بہن کہہ رہی ہے کہ بابا کے صحابی ایسے تھے، جد رسول خدا کے صحابی ایسے تھے، امام حسن کے صحابی آپ کے، یہ سننا تھا۔ امام حسین نے فوراً حبیب کو کہا کہ جاؤ میری بہن کو بتاؤ کہ تم لوگ ہو۔ سارے صحابی تلواروں کو نکال کر خیموں کے باہر پہنچ گئے کہ یا سیدہ ثانی زہرا، ہم ہیں، جب تک ہم ہیں حسین کو کچھ نہیں ہونے والا۔ یہاں بہن بھائیوں کے مکالمے ہیں، گفتگویں ہیں، کیونکہ بہرحال وقت کو آگے بڑھانا ہے، آگے کی طرف چلنا ہے، بہن بھائی گفتگو ہے۔ اب یہ آخری رات ہے کہ جو دیکھ سکتا ہے دیکھ لے، اور جو جس کو دیکھ سکتا ہے دیکھ لے، کیونکہ کل اب ان کو دیکھنا نصیب نہیں۔ ہر ماں خیمے میں اپنے بچے کو مضبوط بھی کر رہی ہے، تیار بھی کر رہی ہے، پیار بھی کر رہی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، بچی آج اس کو یہی رات ہے کہ وہ اپنے بابا کے سینے پہ سو لے، کل وہ کہیں اور سوئے گی، کل جو ہونے والا ہے نا اس بچی کے تصور میں نہیں ہے۔ سن سکیں گے؟ سنیں۔ مصائب ہم نہیں پڑھ سکتے نہ برداشت، لیکن ایک ٹی وی کا اینکر تھا، عجیب اس کے ذہن میں، عجیب اس نے محسوس کروایا سکینہ کو۔ بین الحرمین میں اس نے اتنی ہی بچی کو پکڑا، اور ریکارڈ ہے ٹی وی کے اوپر بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بچی کو پکڑا اس نے، بچی زیارت پہ آئی ہوئی ہے، اس نے بین الحرمین میں بچی کو پکڑا، کہا بیٹا سکینہ کو جانتی ہو کون ہے؟ اتنی ہی بچی ہے، کہتی ہے ہاں جانتی ہوں۔ کون ہے؟ کہا امام حسین کی بیٹی ہے۔ کہا اور کون ہے؟ کہا چھوٹی تھی۔ کہا اور کون ہے؟ کہا یہ تھا۔
کہتے اچھا بیٹا یہ بتاؤ تم کچھ گنڈے تمہارے بھائی کو آ کے مارنا شروع کر دیں. کہا بابا میرے بچائیں گے؟ کہا اچھا کچھ لوگ آ کر تمہارے بابا کو بھی مارنا شروع کر دیں. بچی کانپنے لگ گئی. کہا کیوں؟ کہا میں نے کبھی ایسے تصور ہی نہیں کیا. کہا اب سمجھ میں آیا سکینہ کون ہے. اللہ اکبر. اللہ خدا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے. ہاں تصور کرے نا، ابھی چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ گلی گلی میں مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے مکنے چادر پہن کر گھوم رہی ہیں، کتنی آزاد گھوم رہی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے نا یہاں کوئی شمر نہیں رہتا، یہاں کوئی حرملہ نہیں ہے. ارے مائیں بھی اپنے بچوں کو آج کی رات کہتی ہیں ہاں بیٹا جہاں جانا ہے جاؤ، ماتم کرو، سبیلوں پہ جاؤ، مگر کوئی ایک لعین اگر آپ کو پتا ہو کہ محلے میں رہتا ہے تو کیا بچی کو بھیجیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ اجرکم اللہ. وہ کربلا محسوس کرنے کا نام ہے. محسوس کریں کربلا. اجڑ گیا زہرا کا گھر. یہ آسان نہیں تھا، یہ تماچے نئے نہیں تھے، یہ مدینہ سے تماچے چلے ہیں جو کربلا تک آئے ہیں. اللہ کیسے انسان صبر کرے. روزے عاشورہ آئی، بس آپ نے گریہ کیا، عزتارہ نے محترم آپ نے گریہ کیا. روزے عاشورہ آئی، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. مصائب سنتے رہے ہیں آپ، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. آج کی شب ہے نا، چند گھنٹے رہ گئے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک مجلس، دو مجلس، تین مجلس، وقت آ جائے گا، اذان علی اکبر کا وقت آ جائے گا. اب ساری سید زادیاں اس اذان کو آخری دفعہ سنیں گی. ایک جملہ پڑھتا چلا جاؤں، علی اکبر کا نام آیا ہے. کیوں؟ حضرت علی اکبر سے زینب کو محبت تھی. کیوں تھی؟ حضرت بی بی زینب کے اپنے بچے بھی تھے نا. کہتے ہیں جب حضرت علی اکبر ہوئے نا تو امام حسین اسے مسجد رکھ کے آ گئے تھے. مسجد سے حضرت زینب لے کر آ گئی تھی. ہر کوئی یہی سمجھتا تھا علی اکبر زینب کی اولاد ہے، کیونکہ بھائی کا لخت جگر تھا. زینب نے اسے پالا بڑی محبت سے. نہ جانے کس طرح علی اکبر خیمے سے نکلے ہیں، میں پہلے پڑھ چکا ہوں کس طرح نکلے ہیں. کتنا سخت تھا علی اکبر کا خیموں کو چھوڑنا، کیونکہ اب خیمے میں علی اکبر نہیں آئے گا، اب خیمے میں علی اکبر کا لاشا آئے گا. اب یہ زخم ہے نا، اب یہ زخم لگ رہے ہیں ایک ایک کر کے. ہر شخص اپنی قربانی دے رہا ہے، قربانیاں بڑھتی چلی جا رہی. اب آپ صرف تصور کریں، بس ایک مقام پہ لاؤں گا اور پھر اور بڑے آرام سے اس تابوت کو، اس شبی کو اٹھائیے گا بڑے آرام سے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ وہ واحد بدن ہے. ہم جب کم میں پڑھتے ہیں نا تو کم میں کسی عالم کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی بھی عالم کا، پورا شہر جمع ہو جاتا ہے عالم کا جنازہ اٹھانے کے لیے. وہاں پر ایک اذا پڑی جاتی ہے کہ وائے حسینہ، یہ تو تیرے در کا غلام تھا، اس کا جنازہ اٹھانے والے اتنے، اور تو کیسا بدن تھا جس کا جنازہ ہی نہیں ہوا. تو آرام سے اٹھائیے گا، آرام سے اٹھائیے گا. اس وقت کیا ہوا بس میں وہ پڑھوں گا، آپ تصور آرام سے جنازہ تابوت شبی ہے، محبت سے اٹھائیے گا، پتہ چلے کہ بڑے آرام سے جنازہ اٹھا ہے حسین کا.
ہاں وقت گزرتا جا رہا ہے نا، وقت گزرتا جا رہا ہے، ایک ایک صحابی گر رہا ہے، صحابی گر رہا ہے، صحابی جان سے مرنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی امام حسین جا رہے ہیں. کیوں؟ مشکل وقت ہے، آسان نہیں تھا معرکہ، معرکہ سخت تھا، پھر بھی امام حسین پوچھ رہے ہیں، صبر، حوصلہ، کامیاب ہو گئے تم، کہہ رہے ہیں، سب کے بدن پر خود پہنچ رہے ہیں، لیکن جب خود گریں گے کوئی نہیں پہنچے گا. یہی تو وجہ ہے نا کہ جب امام نے تلوار کا سہارا لیا ہے تو امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کیا کہا؟ اینا اینا مسلم، اینا اینا ہانی ابن عروہ، اینا اینا حبیب، کہاں ہو؟ بے تصور ہو سکتا ہے کہ حسین سواری پہ چڑھانے والے نہ ہوں اور حسین سواری سے اترنے اور پکڑنے والے نہ ہوں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ ہاں عزاداران محترم، بس روز عاشورہ زخمیوں سے چور ہے، زخموں سے چور ہے. علماء بیان کرتے ہیں، مقتل کہتے ہیں کہ جتنا وقت قریب آتا گیا عصر عاشورہ کے، امام کے چہرے پر نور بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسانیت کو کمال پر لے کر جا رہا ہے حسین، نہ صرف اکیلا، قیامت تک کی بشریت اب حسین کے سجدے کی محتاج ہے. بڑا جملہ کہہ دیا میں، قیامت تک کی بشریت اس سجدے کی محتاج ہے. امام حسین آمادہ کر رہے ہیں، آمادہ کر رہے ہیں، بھوکا ہے، پیاسا ہے، داغ علی اکبر ہے، داغ عباس ہے، اور آخری وقت میں جب کچھ نہیں تھا، پیشانی سے خون ٹپک رہا ہے، کہا ہے کوئی مدد کرنے والا؟ یہ آواز گونجی ہے، سارے مقتل میں بدن پڑے ہوئے، خیموں میں شور مچا. مولا ہے، میں نے کہا بہن میں نے آپ کو کہا ابھی گریہ مت کریں. کہا نہیں، علی اصغر کو چین نہیں آ رہا، علی اصغر کو چین نہیں آ رہا. کہا ہمیں دے دے. علی اصغر کے مصائب آپ سن چکے ہیں، ظاہر ہے ہمیں ہر کسی سے متصل ہونا. علی اصغر کو لیا، ابا میں رکھا. دشمن سمجھے امام حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں اور اب قرآن کا واسطہ دیں گے. جب ابا ہٹی تو قرآن تو نہیں تھا. امام ناطق کا ایک چھوٹا سا سورہ تھا جسے امام، کملایا ہوا چہرہ، کملایا ہوا چہرہ، جیسے کوئی دشت میں پھول مرجھا جاتا ہے، مرجھایا ہوا چہرہ. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ علی اصغر کے لب ایسے ہل رہے تھے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو. باب الحوائج ہے، آپ کی حاجتوں کو پورا کرے. ہاں عزاداران محترم، تو بھورملا نے امام کے اس پھول کو بجھا دیا، بجھا دیا. میں تیری سے آگے آخری وقت آیا، بس جس کا انتظار تھا اس مقام پر آپ پہنچ گئے ہیں. وقت آیا، امام آخری وقت ودا ہو رہا ہے، ودا، بہن سے جدا ہو رہے ہیں. بہن نے کرتا نکالا جو ماں نے دیا تھا، کرتا پہنا ہے. بہن اور بھائی کی گفتگو ہوئی. مقام کیا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے، مقام کیا ہے. صرف تصور کریں کہ جنہوں نے بچپن سے زندگی گزاری ہو، اور یہ ام المصائب ہے حضرت، ام المصائب. ام المصائب کیوں ہے؟ کہ جو بچپن سے مصیبتیں دیکھ رہی ہے نا. بھئی مدینہ میں جلا ہوا دروازہ دیکھا ہے، کوفہ میں اپنے بابا کا سر شکاف دیکھا، پھر مدینہ میں اپنے بھائی کے کلیجوں کو تشت میں دیکھا،
پھر دوبارہ بھائی کا جنازہ آیا، تیر نکالے. ام المصائب ہے. اب مصائب کی انتہا ہے. بس میں وہیں پر لے کر آؤں گا. ایک فارسی شاعر نے اس کو ترسیم کیا ہے، اگر پہنچا سکا تو میں پہنچا دوں گا. ہاں عزاداران محترم، وہ اب ودا ہو رہا ہے. اب یہ ساری باتیں ہیں نا بچپن کی ساری باتیں، یہ سارے مصائب، یہ باپ، یہ سب کچھ ایک ہی فرد رہ گیا نا پنجتن کا. ماں کی نشانی ہے نا، اب جدا ہو رہی ہے. جدا کس طرح ہوئی میں نہیں جانتا، کوئی نہیں بتا سکتا یہ کیسے جدا ہوئے. خود مقدر سردبیلی کا واقعہ ہے. میں واقعہ پورا بیان نہیں کروں گا. امام زمانہ سے حرم امام حسین میں 40 میں باب قبلہ کے سامنے جب مقدر سردبیلی کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے نا، تو امام زمانہ نے مقدر سردبیلی کو کہا اگر کہو تو میں مصائب پڑھوں. امام زمانہ کے مصائب سنیں گے امام نے کیا پڑھا. امام نے زری کو دیکھا اور ایک بھری. مقدر سردبیلی کہتا ہے امام کا زری کو دیکھنا میرے وجود کو ہلا دیا. ایک جملہ کہا وقت کے امام نے، کہا جد الحسین، اے امام حسین. نہ یہ مقدس اردبیلی جانتا ہے نہ اس کے شاگرد جانتے ہیں وہ ایک لمحہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو رہے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اگر آپ تصور کر گئے، وہ جدا ہوئے، سوار ہوئے، سواری چلی سواری. کیا ہوا؟ آواز آئی مہلن مہلن یا بن الزہرا، مہلن مہلن، اے زہرا کے لال تھوڑا آہستہ چلو. مڑ کر دیکھا بہن، کہا بہن ابھی تو ودا ہو کے آیا ہوں، ابھی تو ودا ہو کے آیا ہوں. کہا مجھے ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی ہے. خدا کرے کہ ہاں ہم پڑھ سکیں اور آپ سن سکیں. کہا ماں کا نام لینا تھا. امام حسین نیچے آئے. کہا کیا ہے؟ بہن نے گردن پہ بوسے لینا شروع کیا. بعض علماء بیان کرتے ہیں امام نے بھی کہا مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئی ہے. کہا کیا؟ کہا زینب تمہارے ہاتھوں کو بوسا کر لوں. اللہ اکبر اللہ. اب کیا ہونے والا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہاں عزاداران محترم، یہ زہرا کی کمائی ہے جو دشت کربلا میں اجڑ رہی ہے. سوار ہوئے، چلنا شروع کیا. تھوڑا فاصلہ ہوا، دیکھا سواری ہل نہیں رہی. کہا سواری نہیں چل رہی. کیا دیکھا؟ چھوٹی سی بچی ہے، زلجنہ سے لپٹی ہوئی ہے. زلجنہ کی مجال. امام حسین نیچے اترے. بھائی رونے کی شب ہے، بس گھبرائے نہیں، یہ آنسو خشک ہو جائیں گے. کربلا ختم نہیں ہونے والی. ایسے نہیں، کئی سال تک امام سجاد خون کے آنسو روتے رہے. وہ نیچے اترے. بھائی مجھے نہیں پتا میں کل زندہ ہوں یا نہیں ہوں، میں یہاں نہیں ہوں، میں کہیں اور جامع غریبہ پڑھوں گا کسی اور شہر میں، مگر مجھے پتا نہیں میں زندہ ہوں نہ ہوں، میں سب پڑھ کر جاؤں گا آج. نیچے اترے، بچی کو سینے سے لگایا. نہ جانے کیا کہا بچی کی کان میں. بچی اطمینان میں آ گئی. بچی کا تصور کریں جو صبح سے یہ دیکھ رہی ہے کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. اب آپ جن کی بیٹیاں ہیں، میری بھی بیٹی ہے، اب آپ جن کی بیٹیاں ہیں، اب آپ سوچیں جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ کی چھوٹی سی بچی آتی ہے آپ کے پاس، کیا کہتی ہے؟ بابا کب آئیں گے؟ بابا کب آئیں گے؟ بھئی آپ سب کے ساتھ ہے نا، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. فون کریں بابا کب آئیں گے. میری بیٹی کہیں اور ہے، میں روز فون کرتا ہوں، روز مجھے یہ کہتی ہے. آج بھی اس نے مجھے یہ کہا بابا کب آئیں گے، کب آئیں گے. مگر ایک بچی جس کو یہ یقین ہو کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا،
اس کی کیفیت کو کون پہچانے؟ ہاں مگر بابا نے کچھ ایسا کہا کہ دیکھو سب سے پہلے تم ہی ہمارے پاس آنے والی ہو، بس اب یہ امید ہو گئی۔ امام گئے، ہاں زادارن محترم، امام گئے، بڑا پرسہ دیا۔ کل آپ سنیں گے روزہ عاشورہ، عصر عاشورہ کے مذاہب، امام چڑھے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مگر دشمن کو دکھایا علی کی اولاد ہے۔ ادھر کا ادھر لشکر تہس نہس ہو گیا۔ دیکھو بھوکے اور پیاسے کی جنگ، دیکھو اس کی جنگ جس کا جوان بیٹا چلا گیا، دیکھو اس کی جنگ جس کے بھائی کے بازو کٹ گئے۔ جنگ دکھائی ہے امام نے، جنگ دیکھی۔ پھر امام کیا کہتے ہیں؟ امام نے ایک مقام پہ خطبہ دیا، امام نے کہا کہ کیا میں نے اللہ کے حرام کو حلال کر دیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا؟ کہا نہیں۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر تم کیوں میرے خون کی بحث ہو؟ اللہ، مظلومیت ہے۔ جملہ سنیں گے، امام خود گریہ کرنے لگ گئے۔ کہا ہم آپ کے بابا کے بغض میں بغض سے علی، امام گریہ شروع کر دیا۔ ہاں حضرت محترم، بس سفر تو لانی ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں کرتے پر جو زخم تھے نا، نشان صرف کرتے پر، ان کی تعداد 100 سے زیادہ کرتے۔ باقی کیا کیا لگا، کیسے کیسے لگا، اتنا لگا ہرملا کا تیر سینے میں لگا، کہیں سے نیزہ لگا، کہیں سے پتھر لگا۔ اب جب ذوالجناح جانتا ہے نا کہ اب امام گھوڑے پر رہ نہیں پائیں گے، تو ذوالجناح ہے نا، خود احترام میں قتل گودیے گاہ کی طرف چلا گیا۔ کیوں؟ تاکہ امام آرام سے اترے، مگر اس کے باوجود امام زین سے زمین پر ایسے آئے۔ پوری کائنات اس معرکے کو دیکھ رہی ہے، ملائکہ۔ ایسے نہیں کہا گیا کہ آسمان اور زمین نے گریہ کیا ہے، یہ حقیقت ہے، پورا عالم گریے میں ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے۔ تو یہ حسین زہرا کا لال ہے، یہ زمین پر آیا۔ بس میں اب باقی مراحل کو اس فارسی شاعر کی زبان میں بیان کروں گا، اور جہاں یاد آئے روتے رہیے گا۔ اس نے اس کو کینوس پر اپنے الفاظ سے کھینچا ہے، اس معرکے کو۔ کس کی نگاہ سے؟ ایک بہن کی نگاہ سے۔ ایک بہن، اب جب معاملہ نیچے آیا نا، تو اب یہ بہن کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے کہ کہا خیموں سے قتل گودیے گاہ کی طرف دوڑنے لگی، خیموں سے قتل گودیے گاہ کی طرف دوڑنے لگی، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی، ہاں مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، شمر میرے آگے آگے تھا، ہاں مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، میرے بھائی کے سر پر دعویٰ تھا، امام نے مجھے پکارا تھا، ہاں مگر جب میں پہنچی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے خود دشت میں ایک مجبور ماں کو دیکھا جو اپنے ہوش سے گر چکی تھی، ہاں مگر جب میں پہنچی دیر ہو چکی تھی۔
بس آخری مصرع وہ کیا کہتا ہے؟ پھر شبیہ تابوت امام حسین برآمد ہوگا، اگر ساکت ہو، اگر طاقت ہو تو سمجھ لیجئے گا۔ وہ کیا کہتی ہے کہ بیوی کی طرف سے وہ شاعر کہتا ہے کہ ہاں زین سے زمین کی طرف ایک عرش فرش پر آیا، ایک عرش فرش پر آیا، کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا تھا، ہاں مگر جب میں پہنچی تو دیر ہو